السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ابلاغ ٹی وی اور میں ہوں عمر طارق. اور آج میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں عزیر احمد خان صاحب جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں. عزیر احمد خان صاحب سے ہم بات کریں گے ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر. اور سب سے پہلے جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے پی ایم ایل این کی سیاست کے اوپر. حالیہ دنوں میں مریم نواز صاحبہ نے ایک ویڈیو آن ایئر کی, صحافیوں کے ساتھ شیئر کی پریس کانفرنس میں, جس میں ایک بڑے آپ کہہ لیں کہ تہلکہ خیز قسم کے انکشافات تھے ایک جج صاحب کی جانب سے جو کہ نیب کورٹ کے جج ہیں. اور وہ جو ویڈیو تھی الیجڈلی وہ ان کی ایک فلم کی گئی تھی سیکریٹلی, جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح ان کو پریشر ڈالا گیا تھا. لیکن آج ہم جس بارے میں بات کریں گے عزیر احمد خان سے, وہ بات کریں گے کہ پی ایم ایل این نے جو سیاست اب شروع کی ہے, جس میں لگتا ہے کہ وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیل رہے ہیں اور حکومت بھی انڈر پریشر ہے اور اداروں پہ بھی وہ کچھ تنقید کر رہے ہیں. تو اس سیاست کا انجام پی ایم ایل این کے لیے اچھا ہوگا یا برا ہوگا؟ جی عزیر احمد خان صاحب. جی تھینک یو عمر بھائی, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے جو بات کی ہے کہ مریم نواز نے جو ویڈیو لیک کیا, پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جب ویڈیو جس دن انہوں نے پہلی رات کو دن کو اسے شیئر کیا ہے اپنا میڈیا کے ساتھ, اسی رات کو میں نے یہ سٹوری بریک کر دی تھی کہ مریم کے پاس مزید 5 ویڈیوز اور ہیں, کیونکہ انہوں نے کہہ دیا تھے اگر انہوں نے چیٹ کیا تو میں اینڈ تک جاؤں گی. اور وہ ایک باپ کی بیٹی ہے, باپ اس کا جیل کے اندر ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک زخمی شیرنی ہے اور شیرنی کی طرح وہ بکھری ہوئی ہے اور اس نے اپنے باپ کو بچانا ہے. ہوا یہی جب گورنمنٹ ایکسیڈ کر کے گئی, پہلے تو یہ کہ گورنمنٹ کو یہ اپنے اسٹیک پر لینا نہیں چاہیے تھا. یہ مسئلہ جوڈیشری کا تھا, جوڈیشری جو ہے اس کو حل ہونا چاہیے تھا, اسے سیاست کا رنگ نہیں دینا چاہیے تھا. 2 دن بعد کیونکہ وہ یو ٹرن خان ہے, اسے ہوش آیا, اس نے کابینہ کا اجلاس کیا, اس نے کہا جی گورنمنٹ کا اسے کوئی لین دین نہیں ہے. جبکہ اس سے پہلے جو ان کی معاون خصوصی ہیں فردوس عاشق اخوان, انہوں نے بانگ دہل کہا کہ ہاں حکومت اسے دیکھے گی, حکومت فرازق اس کے ٹیسٹ کرائے گی, یہ کرے گی وہ کرے گی, دس اینڈ دیٹ. جب پی ایم نے کہا کہ ہم واپس لیں گے, یہ پھر لوگ واپس یو ٹرن لے کر آئے. مگر گیم اس وقت تک ہاتھ سے نکل چکی تھی. مریم نے فوراً بتا دیا کہ میرے پاس 2 ویڈیو اور 3 آڈیو ٹیپس مزید موجود ہیں. اس کے بعد پھر جو سابق وزیر اعظم ہیں شاہد خاقان عباسی, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اور بھی ویڈیوز ہیں. یہ ویڈیو لیکس, کبھی ڈان لیکس آ جاتا ہے, چلے وہ ایک انٹرنیشنل سطح پہ وکی لیکس تھی, پھر ڈان لیکس آ گئی, پھر یہ ویڈیو لیکس آ گئی. اس ویڈیو لیکس نے ملک کو تباہ کر دیا. اور اگر آپ یہ دیکھیں, اگر یہ ثابت کر دیتی ہیں مریم نواز, اسے ثابت کر دیتی ہیں تو یہ کیس دوبارہ ری اوپن ہوگا اور عدلیہ کے لیے ایک یہ سوالیہ نشان بن گیا ہے, کیونکہ یہ ادارے کی عزت کا مسئلہ ہے, وہ ایٹ سٹیک لگا ہوا ہے. جب تک عدلیہ اسے کلیئر نہیں کرتی اس وقت تک یہ مسائل جھول کے تو کھڑے رہیں گے. اور مسلم لیگ جو ہے وہ اس وقت اگریسو ہے, وہ اگریسو جا رہی ہے. ادھر سے گورنمنٹ نے نواز شریف کا کھانا پینا ہی بند کر دیا جیل میں. وہ ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کہ جیل مینول کے حساب سے ہی کھانا دینا چاہیے, مگر ایسے موقع پہ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ پی ٹی آئی کیا قدم اٹھاتی ہے, کیسے سیاست کھیل رہی ہے, کپتان کیسے اپنی ٹیم کو کھلا رہا ہے. میری سمجھ سے یہ چیزیں بالا تر ہیں. نہیں, لیکن عزیر صاحب اب جو بال ہے وہ کیا کپتان کے ہاتھ میں بال ہے کہ وہ ریورس سوئنگ کر کے یا کوئی اچھی بہتر بالنگ پرفارمنس کر کے کیا سچویشن کو ٹیکل کر سکتے ہیں؟ جب آپ سمجھتے ہیں کہ بال جو ہے وہ نون لیگ کے کورٹ میں, اور وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ حکومت آگے کس طرح, حکومت کی آگے پالیسی کیا ہوگی, اور نون لیگ جو آپ کہہ لیں گے اس کا پلڑا سب بھاری ہے. ہاں, اس میں کوئی بات نہیں, اس سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ نون لیگ کا پلہ بھاری ہے. اب سینٹ چیئرمین کا ایشو دیکھ لیں, جہاں رہ گیا آپ نے کہا کہ کپتان کے ہاتھ میں ہے. ہاں, کپتان کوئی ان سوئنگ کرا دیتا ہے یا عبد القادر جیسی کوئی گگلی مار لیتا ہے پھر تو ٹھیک ہے, مگر ابھی واضح ایسے امکانات نہیں ہیں. صاحب اس میں آپ نے جو بھی خود بل کی بات کی کہ ابھی تک جو ہمیں دیکھنے میں آیا ان کی جو ان سوئنگ ہے, جو ان کے جابر ہیں, جو ان کی گگلی ہیں, وہ ساری کی ساری وہ ان کی اپنی حکومت کو فیس کرنی پڑ رہی. ایک دن ایک اسٹیٹمنٹ آتی ہے, اگلے دن اسٹیٹمنٹ کو واپس لینا پڑ جاتا ہے. جب تک یہ پی ٹی آئی کی سچویشن رہے گی تو وہ کیسے نون لیگ کو جو اتنی اگریسو ہو گئی اس کو ٹیکل کر سکیں گے؟ دیکھیں, کپتان کی نا طبیعت ایسی ہے. آپ حماد اظہر کا کیس دیکھ لیں, صبح کوئی سا وزیر ہے, شام کو کوئی سا وزیر ہے. انہوں نے ایک دم اس کا پورٹ فولیو چینج کر دیا, انہوں نے عبد الحفیظ شیخ کو انہوں نے دوبارہ پورٹ فولیو دے دیا. یہ ان کے فیصلے جو ہے نا, ویسے تو کپتان یہ کہتا ہے کہ یو ٹرن جو لے وہ عظیم لیڈر ہوتا ہے, مگر میں یہ کہتا ہوں کہ جو یو ٹرن لے اس سے سیاست گندی ہوتی ہے. بال تحریک انصاف کے ہاتھ میں ایسا اس طرح نہیں ہے, کیونکہ یہ ثبوت ہے. دیکھیں وہ جو ویڈیو ہے نا, اس ویڈیو میں جج بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, سامنے ناصر بٹ بیٹھا ہوا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ جی آڈیو کدھر ہے, تو ویڈیو کدھر ہے, یہ کدھر ہے, وہ کدھر ہے. یہ کس کا کام ہے, کس نے فرازنگ کرانا ہے؟ اتنے دن ہو گئے ہیں, وہ مزید 5 ویڈیو اور لے آئی ہے. اگر مریم نواز کو نہ روکا گیا تو وہ مزید اور ویڈیو آ جائیں گی. اور ہمارے تو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ نون لیگ کے پاس ایسی ہوشربا, ایسی انکشافات سے بھری ویڈیوز ہیں, اگر وہ آ گئیں تو پورے ملک میں تہلکہ مچ جائے.
زیر صاحب وہ فیوچر کیا دیکھتے ہیں اگلے 2 سے 3 مہینے میں آپ کے خیال میں سارا کا سارا معاملہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ نواز شریف کا اور پی ایم ایل این کا مستقبل کیا ہے؟ یا تو پی ٹی اے کی حکومت ہے وہ بہت زیادہ پریشر میں آ جائے گی اور اس کے لیے اپنے دن پورا کرنا مشکل ہو جائے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کے لیے حالات ابھی تو لگ رہا ہے کہ بہتر ہے لیکن آگے جا کے دوبارہ ان کے لیے حالات خراب ہوں گے اور حکومت جو پی ٹی اے کی حکومت ہے وہ حالات پہ قابو پا لے گی؟ دیکھیں جو اگست اور سپٹمبر کا مہینہ ہے نا یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اگر تو اس میں یہ صحیح طرح بالنگ کرا جاتا ہے، کپتان پچ پہ کھڑا ہو جاتا ہے پھر تو ہے ٹھیک، نہیں تو اس کے بعد جو ہے نا حالات مشکل سے مشکل ترین ہوتے چلے جائیں گے. کیونکہ اس وقت جو پورے ملک میں شور مچا ہے جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ 1 یونٹ ایجنڈا کا ایک سلسلہ چل نکلا ہے، ٹھیک ہے نا. بلاول کہتا ہے کہ ہم 18ویں ترمیم ختم کرنے دیں گے، یہاں معاملات کچھ اور ہیں. اب آپ ذرا نا بٹوین دا لائن چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ گیم ہو کیا رہی ہے. ٹیکنوکریٹس تو لا کے بٹھا دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان ادر مینز وہ آ چکے ہیں یہاں پہ. اچھا پھر سب سے بڑا ڈرا بیک اس حکومت کی مہنگائی کا ہے. اگر یہ مہنگائی نہیں کنٹرول کرنا پاتی، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں بھائی آپ مجھے یہ بتائیں، کرپٹ لوگ سارے جیل کے اندر چلے گئے، ٹھیک ہے، نواز شریف اندر چلا گیا، زرداری اندر چلا گیا، منی لانڈرنگ جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، چین سے مدد ملی، سعودی عرب سے مدد ملی، یو اے ای سے مدد ملی، ایشیائی ڈیولپمنٹ بینک نے مدد دی، آئی ایم ایف نے مدد دی، سارا پیسہ آ رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں قرضوں میں ہوتا ہے اور پھر بھی مہنگائی ہوتی جا رہی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ پھر ہم کہاں کھڑے ہیں، کیسے نظر آتے ہیں؟ نہیں زیر صاحب جس طرح آپ نے خود بات کی کہ پی ٹی اے کی مس مینجمنٹ ہے سارے کے سارے ایشو میں، اگرچہ یہ بات ٹھیک ہے کہ پچھلی حکومتوں نے بہت زیادہ قرضے لیے اور ان کے لیے حالات بہت مشکل تھے، لیکن جس طرح انہوں نے بھی آ کے اپنی پالیسی چلائی ہے کہ آئی ایم ایف کی اگر بات کریں تو یہ آخری دن تک شور نہیں تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے کہ نہیں جانا. تقریباً 8 مہینے اس بار اس کے اوپر بحث ہوتی رہی کہ حکومت آئی ایم ایف کے پاس جائے گی کہ نہیں جائے گی. پھر جس طرح اسد عمر صاحب کو ہٹایا گیا، اب آپ نے حماد اظہر صاحب کی بات کی کہ پی ٹی اے کی حکومت کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں. ایک دن ایک اسٹیٹمنٹ آتی ہے، دوسرے دن دوسری اسٹیٹمنٹ آتی ہے. ایم این ایس سی اسکیم کے بارے میں عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ ایک اچھی اسکیم نہیں ہوتی، لیکن حکومت بننے کے بعد وہ ایم این ایس سی اسکیم بھی لے آئے. پیٹرول پرائسز کے بارے میں حالانکہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھ رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب کا پہلے کہنا تھا، اسد عمر صاحب کا بھی پہلے کہنا ہوتا تھا کہ پیٹرول کی پرائس پاکستان میں بہت زیادہ ہے، جبکہ پرائس 65-70 کے اراؤنڈ تھی. اب پرائس 113 پہ چلے گی اور عمران خان کے وہ کلپس ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، بالکل نیٹ پہ اویلیبل ہوں گے، جہاں پہ وہ کہتے تھے کہ حکومت جو ہے پیٹرول میں بہت زیادہ ٹیکس لے رہی ہے. عمران خان صاحب نے جب اپوزیشن میں تھے انہوں نے بہت سارے ایسے دعوے کر دیے، بہت ساری ایسی باتیں کر دی جن کو وہ پورا نہیں کر سکتے. تو حکومت کی ایک طرف تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ان پہ بہت زیادہ پریشر تھا، حالات اچھے نہیں تھے ملک کے، لیکن انہوں نے جو خود بھی دعوے کیے ہوئے تھے ان کو بھی پورا نہیں کر پا رہے اس وقت. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ جو 22 سال تک ایک طوطے کی طرح قوم کو سبق پڑھاتے رہے، جو سبز بات دکھاتے رہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس میں سے یہ 1% بھی حکومت پوری نہیں اتر رہی ہے. مہنگائی یہاں پر ہے، بجلی یہاں پر مہنگی ہے، پیٹرول، میں تو کہتا ہوں ان کا بس چلے گی، ہوا پر بھی ٹیکس لگانے. آپ نا کرپشن کو ملک سے ختم کریں. اگر آپ نے چائنا ماڈل لیا ہے نا، اگر آپ چائنا سے متاثر ہیں تو چین نے پہلے ترقی کی، ترقی کرنے کے بعد پھر اس نے کرپشن کو ختم کیا. آپ نے ترقی کی نہیں، آپ مقروض ہیں، ابھی پیدا ہونے والا بچہ لاکھوں روپے کا مقروض ہے اور آپ نے کرپشن کو ختم کرنا شروع کر دیا ہے. ویسے ہماری ویڈیو بڑی ایکسٹینڈ ہوگی جہاں پہ ویڈیو کو ویسے ختم کرنا چاہیے، لیکن اب آخر میں آپ سے میں صرف یہ پوچھوں گا کہ آپ نے جتنی باتیں کی بڑی آپ نے آپ کہہ لیں کہ گانا قسم کی تصویر آگے پینٹ کی ہے کہ آگے کے حالات کو زیادہ اچھے نہیں لگ رہے. عوام کے لیے کوئی گڈ نیوز ہے یا ابھی عوام جو مہنگائی کی چکی میں اور پسے گی؟ ابھی تو عوام مہنگائی کی چکی میں پسے گی کیونکہ انہوں نے ٹیکس بڑھا دیے ہیں، ہر آدمی سے ٹیکس لے رہے ہیں. بجلی کے بل دیکھیں 80-80 90-90 ہزار کر رہے ہیں. جو بیچارہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا وہ بل کہاں سے دے گا؟ اس سے انارکی پھیلے گی، تمام انڈسٹریز ہڑتال پہ جا رہی ہیں، پروڈکشن آپ کی بند ہوتی جا رہی ہے. تو اس لیے اب دیر از نو نیوز، کوئی گڈ نیوز نہیں ہے وہاں پر ابھی. اگر یہ حالات نہ کنٹرول کیے تو یہ سمجھ لیں ایک پی ٹی آئی کی حکومت ہمارے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہو. ناظرین عزیر صاحب نے جس طرح کہا کہ آپ کے لیے عوام کے لیے کوئی گڈ نیوز نہیں ہے، لیکن آئی ہوپ کہ آپ کو ہمارا جو ایک عزیر صاحب کا ایک بے باک تجزیہ تھا وہ آپ کو ایک اچھا لگا ہوگا. اور اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.